اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے سلسلے کی جو دعا صحیفہ سجادیہ میں مرقوم ہے اس کے حوالے سے ہم ان دو آنے والے حصوں میں بات کریں گے۔ آج جو پہلا حصہ ہے ہم اس میں اس دعا میں ذکر کیے گئے موضوعات کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور ان سے جو پوائنٹس ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ماہ مبارک رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور جو کچھ مشکل الفاظ یا اصطلاحات ہیں اور کچھ الفاظ کے جو تفصیل کے یا ایکسپلین کرنے کے محتاج ہیں، ہم ان کو اگلا حصہ ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کی کہ ایک تو ہم نے بہت زیادہ ہوا بنا لیا کہ ماہ مبارک رمضان اگر آ رہا ہے تو میں نے کچھ بہت زیادہ اچیو نہیں کیا تو میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ناکام وہ ہوگا کہ جس کا ماہ مبارک رمضان اس طرح سے گزرے کہ پچھلی زندگی اور آنے والی زندگی میں کچھ فرق نہیں آیا، وہ بالکل نامراد ہے، ناکام ہے۔ ہاں البتہ اگر کچھ نہ کچھ ہم نے حاصل کیا تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اور اس کے لیے بہت زیادہ کچھ حاصل کرنے، بہت زیادہ پڑھنے، بہت زیادہ سیکھنے، بہت زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی زیادہ کو فوکس نہیں کیجیے، یعنی ہم اور آپ مل کر ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سے شروع کریں گے اور جتنا بہتر ہو سکا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایٹ لیسٹ ہمارے ذہن سے یہ ٹینشن اور اس طرح کا جو ہم نے ہوا بٹھایا ہوا ہے ذہن پر، یہ ریلیز ہو جائے گا اور اس کے ختم کرنے سے ہی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں گے۔ میں ایک مثال یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک شخص آیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ دین نیا نیا آیا تھا، اسلام نیا نیا آیا تھا، تو اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے دین سکھائیے، تعلیم دیجیے۔ پاک پیغمبر نے ایک صحابی کو اس کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ اسے دین کی تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو۔ جب وہ اس صحابی کے ساتھ بیٹھا، اس صحابی نے ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی کہ جو تم میں سے ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی پالے گا۔ تو وہ شخص اٹھ گیا اور چلا گیا، اور اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے اصحاب قریب تھے ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اس طرح کے صحابہ نے کہا بغیر سیکھے ہی کچھ چلا گیا، یہ تو سیکھنے کے لیے آیا تھا اور اپنے مقصد کی تکمیل کے بنا ہی اٹھ گیا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ کہ رجع فقیہا، وہ فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ اگر میں نے اس آیت میں کوئی اشتباہ نہیں کیا ہے تو یقیناً یہی آیت تھی، اور یہاں سے جو سبق اور لیسن ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ سیکھنا کم سے آ جائے تو وہ بھی اچھا، اور اگر کم سے نہیں آ رہا، زیادہ کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، تو ظاہر ہے مراحل ہیں، درجات ہیں، سٹیپس ہیں، ہم جتنے زیادہ اچیو کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں، جتنا آسانی سے ہمارے اندر جاگزین ہو جائے ہم سیکھ سکیں۔ اس کے بعد یہ جو دعا ہے استقبال کی دعا، یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک بار پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو یقیناً ہمیں بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دعا صرف ایسی نہیں کہ ایک بار پڑھ دی تو بس بہت کچھ میں نے اچیو کر لیا، نہیں، جب تک میں پڑھوں گا نہیں، جب تک اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دعا ذریعہ تبلیغ معارف ہے، کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے امام علیہ السلام پر اس طرح کا جاسوسوں کا جال تھا، یعنی ہر طرف سے جاسوس ہے، بنی امیہ کی حکومت ہے، آتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تاکہ اگر کچھ ایسا ویسا حکومت کے خلاف انہیں پتہ چل رہا ہے تو اس اقدام کی بابت امام علیہ السلام کو سزا دے سکے یا ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ امام علیہ السلام نے حکمت اور تدبیر استعمال کی اور ایک ایسی پلاننگ کی، ایک ایسی تدبیر کہ جو دور رس تھی، جو بہت دور امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے دین پہنچایا۔ آپ دعا دیکھیے،
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے دعا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ وصدق النیت وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. یہ دعا آگے چلتے 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 امام دعا مانگ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کو حرام سے بچانے کی توفیق دے. درس کیا مل رہا ہے کہ مجھے ان آنکھوں کو حرام کام سے بچانا ہے. حقیقت میں یہ دعا درس ہے. ہاں جب میں پڑھوں گا تو اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ کہ میں ان سب کاموں پر خود حاوی نہیں ہو سکتا, میں ان سب چیزوں پر اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا. اے اللہ تو جب تک مدد نہیں کرے گا تب تک میں کچھ نہیں ہوں. یہ ہے دعا کا فلسفہ. اس کے بعد یہ کہ جیسا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے دعا آپ کے سامنے پیش کی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی ہے, اور یہاں رزق یہاں اطاعت کی توفیق کو کہا ہے. رزق کوئی یہ کھانا پینا وغیرہ یہ سب نہیں ہوتا ہے. اس سے بلند ہو کے اگر ہم سوچیں تو ہر چیز جو ہمیں اللہ کی طرف سے مثبت مل رہی ہے, خیر مل رہی ہے, اس کو ہم رزق کہہ سکتے ہیں, اور وہ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کے بعد ہی ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ اگر نہیں ڈال رہا ہے تو یہ توفیق ہے. یعنی کہ اسباب کا آپ کے پاس ہونا یہ توفیق ہے. اسباب آسان ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تو میں یہ کروں گا. بھائی یہ توفیق ہی تو ہے کہ آپ زندہ و سلامت ہیں, صحت مند ہیں, اور آپ کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. اس کے علاوہ روزے کی بات اگر ہم کریں, کیونکہ استقبال ماہ رمضان ہے, سب سے بیسک چیز جو یہاں پر روزہ ہے. اور یہاں پر ہم ایک تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اس دن ہم نے بات جیسے کی اس میں نیند جو ہے عبادت, اس میں سانس جو ہے تسبیح, یہ کم از کم عبادتیں ہیں. ان پر ریلائی کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس عبادت ہو رہی ہے لہٰذا میں سویا رہوں سارا دن, عبادت ہو رہی. بھائی یہ سب سے کم تر عبادت ہے. اس سے زیادہ بلند ترین عبادات ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے آخر میں ہم اور آپ پچھتا رہے ہوں گے کاش یہ ذہن میں آ جاتا اور میں اس مہینے کو اس طرح سے نہ گزارتا. میں جلدی سے گزر رہا ہوں تاکہ ان معارف سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. زیادہ سے زیادہ خود سوچیں گے, خود ہم اس کے حوالے سے توجہ کریں گے تو اس سے کہیں زیادہ معارف ہمیں خود اپنے ذہن میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ روزے کی خاصیت کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ ہر چیز کا کسی نہ کسی طور اجر دیکھتے ہیں. روزے کا بھی ہے, لیکن روزے کے بارے میں کیسی روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ غالباً حدیث قدسی ہے, جو کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں ملتی. وہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ یا اجزا بہ. دو طرح سے پڑھا ہے علماء نے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا اجر میں خود دوں گا. اجر تو سب کا اس نے خود دینا ہے, لیکن اس کا خاص طور پہ یہ اجر دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ باقی عبادات میں ریا یا اس طرح کے دوسرے پہلو زیادہ آ سکتے ہیں, ریاکاری ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کیا ریا ہوگا. میں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گا نا, دوسروں سے جھوٹ بولوں گا کہ میں روزے سے ہوں حالانکہ میں روزے سے نہیں ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ ریاکاری والا عنصر اس میں نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جو اجزا بے والا یہ جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا میں خود ہوں. یعنی کہ وہی بات کہ اللہ کسی طور بھی آپ کو سب سے بڑی بھی جزا دے, لیکن خدا سے خود بڑی نہیں ہے. یعنی خدا کی خوشنودی, خدا کی رضا, خدا کی خوشی. اس کے علاوہ روزے سے ہم ایک بات اور سیکھ سکتے ہیں. کیا؟ کیونکہ ہر عبادت جو ہے آپ کو ایک تربیت کا پہلو ہے, اس میں ایک سیکھنے کا پہلو ہے. تو روزے میں ہم جو ایک ایسی چیز جو باقی عبادات سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی عبادات میں ہم کچھ کرتے ہیں, روزے میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی کہ بہت ساری چیزوں سے خود کو روکنا ہے, اکثر چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کرنے. تو ایک اور بات, جب آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں گھر میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو, بچہ تب تک نہیں رکتا ہے کہ جب تک آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں دے دیتے. یہ سائیکالوجی کا ایک قانون ہے. جس چیز کے بارے میں آپ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, ایک کام کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کسی کو روکنا چاہتے ہیں, آلٹرنیٹ دیجئے. بچوں کو کہیے کارٹون نہیں دیکھو, تب تک نہیں رکے گا جب تک آپ کوئی اچھی چیز اس کو لگا کر نہیں دیں گے.
باہر جانے سے منع کر رہے ہیں یا کسی طور بھی کوئی کام بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، تو کوئی آلٹرنیٹ دیجیے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جب میں اپنے جسم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو مجھے یہ خواہشات دبانی نہیں چاہیے، یہ دبا نہیں سکتا میں ان خواہشات کو۔ ڈائریکشن اگر میں سیدھی دے دیتا ہوں تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ اور مثلاً یہ خواہش ہے انسان کی کہ انسان محبت کے بنا نہیں رہ سکتا، آئیڈیل کو چاہتا ہے، تو بجائے کہ میں الٹی سیدھی اور نامکمل چیزوں سے اور سراپا عیب چیزوں سے اور نقص چیزوں سے محبت کرنے کی بجائے اس باکمال ہستی جو کہ مجسم کمال ہے یا اس کی بھیجی ہوئی ہستیوں کو اپنے دل میں بساؤں، تبھی جان چھوٹے گی۔ محبت نہ کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہاں محبت کیجئے، لیکن اس کا جو نشانہ ہے محبت، جس کو محبت کا یہ جو قیمتی ترین آپ کا جذبہ ہے، یہ جس کے نام کر رہے ہیں، وہ آپ کا محبوب اور معشوق جو ہے وہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو خداوند متعال کا بھیجا ہوا ہو یا خود خدا ہو۔ تو یہی بات اگر ہم لاشعور میں بٹھا دیں، دیکھیے کچھ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ چیز انسان کے لیے طاقتور کیا ہے؟ خود اس کا ارادہ۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، بہت سارے کام آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے، کر نہیں پا رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی آپ نے مصمم عہد کیا، خود پر نظر ڈال لی کہ اب میں نے ایسا نہیں کیا تو میں خود پر 500 روپے 1000 روپے جرمانہ لگاؤں گا، میں 50 رکعت نماز پڑھوں گا، میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، میں 3 روزے رکھوں گا، ڈیفینیٹلی ہوگا وہ کام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے ایک جو ارادہ باندھ لیا، اس سے طاقتور کوئی چیز سوائے خداوند متعال کی مشیت کے نہیں ہو سکتی، اور خدا نے ظاہر آپ کو اختیار دیا ہے تو خدا کیوں توڑے گا؟ خدا نے آپ کو مہلت دی ہے، آپ کو کرنے دے گا، لہذا آپ کیجئے، کسی بھی قسم کا ارادہ کیجئے۔ اب ارادہ کیا کرنا ہے ہم نے مثلاً ارادہ یہ کرنا ہے، ایک چھوٹی سی چیز جو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے، وہ یہ کہ ہم نے ترک اور چھوڑنے سے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ گناہ تو کبھی کرنا ہی نہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، میں نے عزم صمیم اور پختہ ارادہ کر لیا تو میں واقعاً بہت حد تک کامیاب ہو جاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اچانک جیسے ہی میرے ذہن کے سامنے یہ بات آئی، اوہ یہ گناہ چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا عنصر ہے، وہ خداوند متعال کی بے پایاں بخشش کا ہے۔ خدا نیت پر بھی اجر دیتا ہے۔ آپ اگر آج سے شروع کر دیں کہ میں نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کرنا، خدا کی قسم آپ کی موت تک کی زندگی جو ہے اس کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ پوائنٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ کیوں ہے کہ خالدون کی عبارتیں ہم نے کیوں پڑھی قرآن میں؟ کیوں خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں بعد میں بھیجنے والا ہے، چاہے جہنم ہو چاہے جنت ہو؟ بھائی میں نے کیے گناہ 50-60 سال، لیکن خدا کیوں مجھے ہمیشہ کی زندگی میری جو ہے آگے کا فیصلہ کرنے والا ہے؟ تو اس کا لازمہ یہی ہے کہ جس شخص نے 50-60 سال یہ کام کیے ہیں، اگر اس کو 1,00,000 سال کی بھی زندگی مل جائے، اس نے یہی کچھ کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس وقت اگر نیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی عمر دے کہ 1,00,000 2,00,000 کئی لاکھ ہو جائے تو آپ نے یہ کام کرنے، اور اس طرح اگر آپ نے یہ 50-60 سال کی زندگی اچھی گزاری ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید یہ وجہ ہو کہ ہمیں ہم فیہا خالدون کی منزل پر بھیج رہا ہے، کہ جس نے 50-60 سال اس طرح نیک ہو کے گزارے، اگر اس کی زندگی لاکھوں سال ہو جائے یہ وہی کچھ کرے گا۔ اور ایک بات، جس طرح آلٹرنیٹ کی میں بات کر رہا تھا، تو جیسے آپ مثلاً گوسپ ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں کچھ غیبت، جھوٹ، اس طرح کی فضول باتیں، تو جب تک اچھی بات نہیں ہوگی ان باتوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ اپنا وقت فضول باتوں پر ضائع کر کے آلٹرنیٹ اس کو دیجیے، اور فضول باتوں پر ضائع کرنے کی بجائے اچھی باتوں پر وہاں خرچ کیجیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اکثر جو ہمیں یہ بات مدد دے سکتی ہے، اور اس کا قرآن ہو چاہے حدیث، اس کا جو لیول ہے، اس کا جو اجر ہے کسی اور چیز کا ایٹ لیسٹ میں نے نہیں پڑھا، وہ یہ کہ کثرت ذکر۔ ہر وقت آپ کی زبان چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، درود یا اس قسم کے آسان ترین اوراد کا ورد کرتے ہوئے گزرے۔ یہ ایک چیز ہے جو ایٹ لیسٹ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں پریکٹس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہمارے سامنے کہ امام علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں سوائے دعا، استغفار اور ذکر الہی کے کچھ نہیں کرتے تھے۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیچھے چلنا ہے، نہ یہ کہ ان کو ایک ایسا بت سمجھ کر پوچھتے رہنا ہے کہ جو ہمیں کچھ کہتا وہتا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی واہ واہ اور عبادت کروانے پر خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے چاہنے والے اور فالوور ہم صرف تب ہیں جب ہم ان کے پیچھے چلیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی، جس طرح میں نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کر دی، آپ کے لیے سب سے قیمتی ترین شخص آپ خود، آپ کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز آپ کا وقت ہے، تو لہذا سستی قیمت پر یہ چیز نہیں دیجیے۔ تو جس طرح آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اس کے بدلے میں صرف ایک ہی چیز ہے جو تم خرید سکتے ہو، اور یہ جو تمہاری جان ہے قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے صرف اور صرف جنت کی، ایٹ لیسٹ جنت سے کم تر پر راضی نہ ہو۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم زیادہ بڑا کوئی تیر مارنے کا بے شک پلان ہی نہ کریں، چھوٹے چھوٹے ایسے گول بنائیں جو اچیویبل ہوں۔ ان میں سے ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم یہ کر سکتے ہیں، نمبر 1، اب کے بعد ہم نے ایک نیت کر لی کہ زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گی، تو تواب اسی لیے تو ہے، ہم تواب ہیں کہ ہم بار بار پلٹ کر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تواب اس لیے ہے کہ وہ ہر بار ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ تو دوسری بات ہم نے یہ سوچ لی کہ ہماری زبان کبھی بھی آئندہ ذکر الہی سے خالی نہیں رہے گی۔ ہم اور آپ انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو باتیں رہ گئیں میں ان کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اسپیشلی اس دعا میں آنے والے جو الفاظ اصطلاحات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگلی ویڈیو اگر کچھ لمبی بھی ہوگی تو آپ اسی توجہ کے ساتھ کہ جس کے ساتھ یہ ہم نے باتیں سنی اور سیکھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی ہم وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔